بچپن میں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے جس کا کسی صدمے یا بیماری کی وجہ سے دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا کرتے تھے اس وقت بھی انہیں جانتا تھا۔ صاف رنگت، مضبوط شخصیت اور مہذب لہجہ، یہ تینوں اوصاف ان میں موجود تھے، لیکن اس دماغی بیماری کی وجہ سے ان پر اکثر ایسی حالت طاری ہو جایا کرتی تھی کہ وہ گندی گالیاں دینے لگتے تھے۔ ظاہر ہے اس وجہ سے سب ان سے خوف زدہ رہنے لگے۔ بچے ڈرتے بھی تھے اور موقع ملتے ہی انہیں چھیڑ کر مزہ بھی لیتے تھے۔ میں بھی ان سے گھبراتا تھا اور انہیں دیکھتے ہی اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں انگلینڈ آ گیا اور یہیں زندگی گزرنے لگی۔ کچھ سالوں پہلے جب میں پاکستان گیا تو وہ نظر آئے۔ اس وقت بھی ان پر اسی دماغی بیماری کا غلبہ تھا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ اور زبان پر گالیاں تھی، لیکن اس بار مجھے نامعلوم کیا ہوا کہ میں ہمت کر کے ان کے پاس چلا گیا اور گرم جوشی سے وہ شدید غضب کی کیفیت میں بھی چونک گئے اور غیر یقینی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر گڑبڑا کر دھیمے لہجے سے وعلیکم السلام کہا، مجھ سے ہاتھ ملایا اور خاموشی سے گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد میرا معمول ہو گیا کہ جب بھی ہر روز انہیں دیکھتا تو ان سے جا کر سلام کرتا۔ اس کے بعد جب بھی وہ غصے کی کیفیت میں ہوتے تو مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو جاتے۔ کچھ مہینوں پہلے جب دوبارہ کراچی گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خود پاس آئے، سلام دعا کی، مزید پوچھا کب آئے ہو، کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں خوشی اور حیرت دونوں میں مبتلا رہا اور سوچتا رہا کہ کیسے ہمارا ایک بظاہر معمولی عمل لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے۔ کافی سالوں پہلے میں ایک رینٹل سٹور میں مینیجر ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک انگریز لڑکی سے تمام مینیجرز بہت تنگ تھے۔ یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہایا کرتی تھی اور ہر دوسرے روز بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شکل نکاحت کی وجہ سے اس قدر سفید تھی کہ مانو خون ہی نہ ہو۔ قانونی پیچیدگی کی وجہ سے اسے نکالنا بھی ہائر مینجمنٹ کے ہاتھ میں نہ تھا، لہٰذا اسے ایک کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا رہا، مگر ہر ڈپارٹمنٹ مینیجر نے کان پکڑ لیے۔ روز مینیجر لڑکی پر چیختے چلاتے مگر بجائے اس کے کہ لڑکی کا کام بہتر ہوتا اور مزید ڈپریسڈ ہوتی چلی گئی۔ مجھے اس زمانے میں کیش کاؤنٹر کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ مینیجر کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے کیش کاؤنٹر میں رکھا جائے اور 1 مہینے بعد سپیڈ پرفارمنس کی بنیاد پر رپورٹ بنائی جائے، جس کے بعد اس لڑکی کو جاب سے نکالا جا سکے۔ یہ میرے لیے ایک اذیت کا سبب تھا کہ میری دل سے خواہش تھی کہ اس لڑکی سمیت کسی کی بھی جاب میری وجہ سے نہ جائے۔ پہلے ہی روز وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش میں لایا گیا اور کاؤنسلنگ کے لیے پہلی بار مجھے مقرر کیا گیا۔ گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پارٹنر نے اسے چھوڑ دیا ہے، بلکہ بریک اپ کر دیا ہے، بلکہ اس کو یقین بھی دلایا ہے کہ وہ نہایت ناکارہ انسان ہے۔ اگلے روز میں نے اسے ایک آسان سا کام دیا جو اس نے کچھ ہی دیر میں مکمل کر لیا اور مجھے ڈرتے ڈرتے چیک کرانے کے لیے بلایا۔ کام میں ابھی بھی کچھ نقص باقی تھے، مگر میں نے تنقید کی بجائے اس کی خوب تعریف کی۔ اپنی تعریف سن کر اس کی آنکھوں میں غیر یقینی کا طوفان امڈ آیا، جیسے یہ کوئی ناممکن بات تھی جو میں کہہ گیا۔ میرے دوستو میں نے کچھ اور سٹاف ممبرز کو بلایا اور اس کا کام دکھا کر کہا کہ دیکھو، کم وقت میں کام اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس معمولی واقعے کے بعد جیسے اس لڑکی کو نیند سے جگا دیا گیا ہو، وہ ہر کام دل جمی اور پھرتی سے کرنے لگی۔ میں بھی اس کے کام کی تعریف کرتا رہا۔ مہینے بعد جب مجھے پھر مینیجرز میٹنگ میں بلایا گیا، ہیڈ مینیجر نے کہا، عظیم ہم تو اس لڑکی کو نکالنا چاہتے تھے مگر اس نے تو کمال کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا، تو میرے سامنے وہ رپورٹ رکھ دی گئی جس میں 50 سٹاف ممبرز کی پرفارمنس کا کوالٹی اور تیزی کے تناسب سے جائزہ لیا گیا تھا۔ اس لڑکی کا نام پہلے نمبر پر تھا۔ میرے دوستوں، میں حیرت اور خوشی سے اس رپورٹ کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیسے بعض اوقات ہماری معمولی سی حوصلہ افزائی ایک تھکے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک کمپنی میں کام کرتے ہوئے مجھے دیگر مسلم کام کرنے والے دوستوں نے ایک لڑکی کے بارے میں غصے اور حقارت سے بتایا کہ اس لڑکی نے کچھ سال پہلے ہی اسلام چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں سے بھاگ کر ایک سکھ لڑکے کے ساتھ رہائش کر لی ہے۔ یہی وجہ تھی جسے بنیاد بنا کر کوئی بھی مسلم نہ اس سے قریبی دوستی رکھتا اور نہ ہی اسے مسلمان سمجھتا۔ اگلی بار جب میرا اس کے ساتھ سامنا ہوا تو میں نے اسے گڈ مارننگ کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا۔ اسے سن کر وہ ایک دم آگے چلی گئی اور اگلے روز پھر میں نے سلام کیا تو اس نے فوری وعلیکم السلام کہا جیسے انتظار میں ہو۔ پھر وہ خود سلام میں پہل کرنے لگی۔ میں نے اس کے ماضیاں حال کے بارے میں کبھی گفتگو نہ کی بلکہ انجان بنا رہا۔ اس کے برعکس جب ٹھیک موقع ہوتا تو اس سے دیگر اسلامی موضوعات پر بات چیت کر لیتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پہلے ہی روز وہ تیزی سے آئی اور پوچھا کہ عظیم بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دے کر جوابی پوچھا کہ بہن آپ نے رکھا ہے روزہ؟ زور سے گردن ہلا کر بولی جی اور باقی بھی رکھوں گی۔ چند مہینوں بعد معلوم نہیں کس وجہ سے اس نے سکھ دوست سے علیحدگی اختیار کر لی اور واپس اپنے گھر والوں کے ساتھ
मिलने जुलने लगी। इबादत और रब से ताल्लुक दोबारा इस्तवार होता नजर आने लगा। मुझे खुशी थी कि शायद किसी कमतर दर्जे में इसके इस बदलाव में मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिले। मेरे दोस्तों, सोचता हूँ कि कैसे मामूली बातें इंसान की सोच का जाविया बदल दिया करती हैं। मुझे आज ये हकीकत समझ आ गई है कि इंसान में बड़ी बड़ी तब्दीलियां अक्सर छोटी छोटी बातों से आया करती हैं। जख्म सिर्फ जिस्मानी नहीं, नफ्सियाती भी होते हैं, और अगर मरहम रखा जाए तो ये रूह के जख्म भी भर सकती है, ये घाव ठीक भी हो सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और आपसे एक इल्तमास करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली जो वक्तन फ़वक्तन वीडियोस हैं जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं वो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। मेरे दोस्तों, इस वीडियो से मुतालिक अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि आपकी राय और तजवीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अल्लाह हाफ़िज़।